بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ ہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت قریش اور مکہ میں جگہ جگہ اسلام پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی تکالیف کے متعلق پریشان رہتے تھے جو کفار مکہ انہیں دیتے تھے، اور آپ حکم الہی سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہجرت مدینہ کا حکم فرما چکے تھے اور خود اپنے متعلق منتظر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ علیہ السلام ہر روز حضرت ابو بکر کے گھر صبح یا رات کو تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ دوپہر کے وقت آئے تو ابو بکر سمجھ گئے آج ضرور کوئی نئی بات ہے، اور ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تخت پر بٹھایا، اور اس وقت میں اور میری بہن اسما ادھر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو ہٹا دو تاکہ میں کچھ بات کروں۔ ابو بکر نے فرمایا، یہ میری بیٹیاں ہیں، آپ ان سے خطرہ نہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ آپ کے اس فرمان سے ابو بکر مارے خوشی کے رونے لگے اور عرض کیا، میں نے اسی دن کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے کی خبر مکہ میں لوگوں کو بالکل معلوم نہ ہوئی، سوائے ابو بکر کے اور حضرت علی کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو امانتیں واپس کرنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ پھر آپ گھر کی پشت کی کھڑکی میں سے دونوں نکل کر غار ثور جا ٹھہرے، اور ابو بکر نے اپنے فرزند عبداللہ سے فرمایا، تم لوگوں کی باتیں سنو اور وہ ہمارے متعلق کیا کہتے ہیں، اور اپنے غلام عامر سے فرمایا، تم بکریوں کو چرانے کے لیے شام کو ہمارے قریب لے آیا کرو تاکہ ہم ان کا دودھ پیتے رہیں۔ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا کھانا پکا کر لاتی رہیں۔ اس طرح 3 دن آپ دونوں نے غار میں بسر کیے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصرہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے، اور پہلے ابو بکر داخل ہوئے تاکہ کوئی موذی چیز اندر ہو تو اس کو ہٹا دیں، اور ادھر قریش نے سارا مکہ چھان مارا اور اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ عبداللہ یہ ساری خبریں لے کر رات کو غار میں پہنچے، اور عامر بکریوں کو ہانک لاتے اور اسما رضی اللہ عنہ کھانا تیار کر لاتی، جبکہ یہ ابھی چھوٹی بچی تھی۔ اور پھر اس طرح 3 دن بسر ہو گئے اور لوگوں کا شور و غل کم ہو گیا، تو آخری دن سامان باندھنے کی تیاری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات تک رہے، اور یہاں کی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحکم کی، اور آپ مدینہ کو چل پڑے۔ سالم کے چند لوگ پہلے سے آپ کے پاس پہنچ گئے اور عرض کیا، ہمارے ہاں تشریف فرما ہوں، ہمارا سارا قبیلہ آپ کی خدمت و حفاظت کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے اونٹنی کے ارادے پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب مالک بن نجار کے ہاں تک پہنچے جہاں مسجد نبوی کا دروازہ ہے، وہاں اونٹنی بیٹھ گئی، اور یہ سرزمین ایک شخص کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور یہ دونوں معاذ بن افرا کی تربیت و پرورش میں تھے۔ لیکن ابھی آپ اترے نہ تھے کہ اونٹنی دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے چلی، پھر واپس آ کر پہلی جگہ پر بیٹھ گئی، اور یہاں ابو ایوب انصاری کا گھر قریب تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور ایوب نے خود لکڑی کا پالان اونٹنی سے
اتارا اور اپنے گھر رکھ دیا اور آپ ان کے مکان میں ٹھہرے۔